نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت پاک میں اسی ذوق کے ساتھ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت کے لائق حاضرین محترم خواتین و حضرات، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن صاحب نقشبندی، انتہائی عزت کے لائق صاحبزادہ والا شان سید عاطف حسین شاہ صاحب، محترم سید آزاد حسین شاہ صاحب، بابو ملائک صاحب، سید وسیم حسین شاہ صاحب افقی رٹا، اور میرے ساتھ تشریف فرما محمد مظہر سروری کے والد گرامی بھائی محمد شریف صاحب، محمود سروری صاحب، محبوب احمد صاحب اور جملہ اہل خانہ و انتہائی عزت کے لائق محترم سالار اقبال صاحب، عزیزم یاسر صاحب، عزیزم ادریس صاحب اور دیگر جملہ مامنین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام دوستوں کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس محفل پاک کا ثواب اللہ مظہر سروری کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انتہائی خوبصورت محفل پاک آپ نے سماعت کی اور خوبصورت انداز میں حضور کے ثنا خوانوں نے آپ کے ایمان کو تازگی عطا کی اور ان محافل کی یہی شان ہے کہ ان میں بیٹھنے کے بعد بندہ چارج ہو جاتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے زندگی کا کتنا حصہ اس سرور میں گزار. تو میں سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے ہمارے لیے کہ بارڈر کے قریب کشمیر کی سرزمین اور اتنی عظیم شخصیات یہاں تشریف فرما ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حضور کے دین کا معجزہ ہے اور یہ کملی والے آقا کی شان ہے. اب میں مزید آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ میرا بھی ذوق پورا ہو گیا، آپ کا بھی ذوق پورا ہو گیا. تو بات ذوق کی ہوتی ہے
دیانی صاحب کے لیے، ساجد قادری صاحب کے لیے، یونس سروری صاحب کے لیے، اسرار شرفی کے لیے، ان تمام دوستوں کے لیے دعا گو کہ اللہ ان کے علم و فضل میں، ان کے ذوق و شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور خطیب یورپ یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہمارا پیغام لے کر پوری دنیا تک پہنچائیں گے کہ حضور کے عاشق کشمیر میں ہوں یا فلسطین میں ہوں، وہ عرب کی سرزمین پر ہوں یا عجم کی سرزمین پر ہوں، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں۔ اور یہی پیغام محبت ہے، یہی پیغام عقیدت ہے، اور یہی پیغام مقصود اور مطلوب ہے، اور اسی پیغام سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، مصطفیٰ کی دعا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ پیغام حضور کی محبت کا پیغام ہے، میرے آقا کے عاشقوں کا پیغام ہے، اور یہ جناب نے اس انداز میں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج عید ہے دید ہے عاشقاں دی، آج عید ہے دید ہے عاشقاں دی، کملی والے دے جو دربار بیٹھے، ربا عشق رسول دی دیں دولت، کعبے وچ جو نال پیار بیٹھے۔ سرکار فرماتے ہیں رکھیں اشر وی نبی دے وچ قدمہ، ساری عمر جو سیج سوار بیٹھے، سرور شاہ وصال ضرور ہو سی، ساری عمر جو وچ انتظار بیٹھے۔ تو دوستو یہ بیٹھنا بھی اللہ کو قبول ہے، اور اس بیٹھنے پر بھی اللہ کرم فرماتا ہے۔ اور یہ بیٹھنا ایسا نہیں، یہ بیٹھنا ایسا ہے کہ یہ زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور یہ سرکار کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی۔ آج میں صرف عزیزم مظہر کی بات کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نیازی صاحب نے لکھا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ ابھی تو آپ آل رسول کی شان سنتے تھے، میرے آقا کے غلاموں کی، صحابہ اکرام کی شان سنتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہ جنہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو آپ کے سینوں سے بول رہا ہے، اور وہ پیغام کس کا تھا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا پیغام تھا، وہ پیار اور محبت کا پیغام تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ نگاہیں میری چہرہ آپ کا ہو، آپ بیٹھے رہیں میں تکتا رہا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں نیاز۔ ایک بار مل کر کہنا سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پھر یہی پیغام حضرت عمر بن خطاب نے دیا، اور آپ نے حضور کی یاد کو، میرے آقا کی محبت کو آل رسول کی محبت میں اس طرح پیش کیا کہ قیامت تک آنے والے عقیدے درست رہیں گے۔ آپ نے فرمایا اے حسین مجھے ایک چٹ لکھ دے کہ ہم تیرے غلام ہیں۔ دوستو چٹ لکھ کر دی۔ جب وقت وصال آیا تو حضرت عمر بن خطاب جو آدھی دنیا کو فتح کرنے والے تھے، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، اور جن کو دیکھ کر مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے مشرکین اپنا منہ پھیر دیتے تھے، عمر بن خطاب نے کہا جب وقت وصال آیا، آپ نے فرمایا یہ پرچی
جو امام علی مقام کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے، یہ عمر کی قبر میں رکھ دینا تاکہ جب فرشتے آئے انہیں پتہ چل جائے نبی اور آل نبی کا غلام آ رہا۔ پھر یہی عقیدہ امت کے اکابرین نے دیا، یہی عقیدہ محدثین نے دیا، یہی عقیدہ مفسرین نے دیا، یہی عقیدہ اللہ کے ولیوں نے دیا، اور یہی عقیدہ کھڑی کے تاجدار بابا پیر شاہ غازی کے قدموں میں لیتے ہوئے عارف کھڑی رومی چشتی میاں محمد بخش نے دیا۔ آپ نے فرمایا ان کا ذکر بھی دلوں کو صاف کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انا دی نام لیا لکھ باپ نہیں رہتے کہ میل اندر دی جاتی۔ فرمایا جس طرح اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، ان کے ذکر سے بھی اللہ غلاموں کے دل پاک کر دے۔ اور اونچی آواز سے میں سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ ہے، یہی محبت ہے، اور اسی کے لیے تمام پیر خانے دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اور یہ سارے پیر خانے ایک، ان میں کوئی فرق نہیں کہ پناگ شریف کیا ہے، گلہار شریف کیا ہے، ریاں شریف کیا ہے، داتا کون ہے، خواجہ کون ہے، غریب نواز کون ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو پیغام ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کے پیغام ہے۔ اسی پیغام کے تعلق مظہر سروری محمد مظہر سروری، مظہر کہتے ہیں اظہار کو، کہیں سبحان اللہ۔ مظہر کہتے ہیں چھپے ہوئے راز کو، مظہر کہتے ہیں عقیدت کے تاج کو، مظہر لقب ہے مولا علی مشکل کشا، اور مظہر کی یہ شان ہے کہ وہ چھپا رہے تو راز سینے میں رہتے ہیں، اور جب اللہ کے فضل سے نگاہ کرم اٹھائے تو اس کا پیغام پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے۔ اور وہ پیغام عشق کا ہے، وہ پیغام محبت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے مر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں موت اٹل حقیقت ہے۔ یہ مظہر کے والد گرامی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اب باپ سے کوئی پوچھے، یہ چھوٹا انہوں نے مظہر کا بیٹا اپنا پوتا اٹھایا ہوا تھا، تو یہ نشانی ہے مظہر کی، اور انہیں کے لیے صبر کا، ہمت کا سبب بن رہی ہے۔ نشانی بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ نے بھی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ اپنی نشانیوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آیا کہ مجھے دیکھ لو، اللہ نے نشانیاں بھیجی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے مَن یُعَظِّمْ من شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دل کا تقوی عطا کرتا ہے۔ اصل متقی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ دل کا تقوی عطا کرتا ہے، وہ متقی ہے جس کا ذکر اللہ نے اولیاء کرام کی شان میں کیا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ یا اللہ کا تو نے کیا عطا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں رہے تب بھی بشارت والے ہیں، یہ قبر میں رہے تب بھی بشارت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ مناق شریف۔ نشانی، اللہ نے قرآن میں نشانیوں کا ذکر کیا اور نشانیوں سے ہی ہمیں وابستہ کیا۔
آپ دیکھیں نا کہ حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ نشانیاں دیکھ کر اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں نا بعض لوگوں کو نشانیاں نظر نہیں آتی، جس طرح آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو سگنل لگے ہیں، جب سرخ لائٹ جلتی ہے تو کیا بتاتی ہے کہ رک جائیں۔ اب پولیس والا خود نہیں آتا، اس نے نشانی دی ہوئی ہے کہ یہ سرخ لائٹ کو یاد رکھنا، جب یہ جلتی ہو نا تو رک جانا، اور جب پھر یلو جلے تو تیار ہو جانا، اور جب گرین جلے تو چل پڑنا۔ یہ نشانی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر بھینس جا رہی ہو سڑک پار کرنے کے لیے تو وہ تو اس اشارے کے سامنے نہیں رکتی، حالانکہ اس کی آنکھیں بڑی ہیں انسان سے، اس کا جو ہیڈ ہے نا یہ بھی بہت بڑا ہے انسان سے، لیکن وہ اشارے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، رکتی نہیں۔ فرمایا نشانیوں کی تعظیم انسان کرتے ہیں، جانور نہیں کیا کرتے۔ جانور آزاد ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان ہوتے ہیں نا وہ نشانیوں کی قدر کرتے ہیں اور نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نشانیوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی اقرار میں اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سگنل جو ہوتے ہیں نا یہ انسان اہل عقل کے لیے ہوتے ہیں۔ العاقل و تکفی الاشارہ، فرمایا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ نے دیکھا جانور آزاد ہے، لیکن انسان حدود و قیود میں قید ہے، اسے تعظیم بھی کرنی پڑتی ہے، اسے رسپیکٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اور اسے قانون کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ احترام، یہ تعظیم اور یہ شعور وہاں آتا ہے جہاں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت تک عاشق نبی پاک کی سرزمین کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور حضرت جابر جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو پھر گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا جابر تیرے پاؤں میں تکلیف ہے، گھٹنوں کے بل چل کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا تکلیف نہیں، تو دیکھتا نہیں میں اس سرزمین پر کہ جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے۔ تو پھر عاشق قدموں کا بھی احترام کرتے ہیں، اس سرزمین کا بھی احترام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کرم فرماتا ہے دوستو یہ شان ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، نہ نشانیوں کی تعظیم کرے، نہ اللہ والوں کی تعظیم کرے، نہ اللہ کے کسی اشارے کی، سگنل کی یا نشانیوں کی تعظیم کرے۔ سمجھ لیں وہ انسان کی شکل میں حیوان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان تب مکمل ہوتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی معراج ہے، کہیں نا سبحان اللہ۔ سبحان شاہ جی بات تو وہاں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا اس آیت کو غور سے پڑھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کو کھانا ہے، فرمایا صرف ذائقہ چکھنا ہے، صرف بولیے صرف ابھی آپ نے کھانے کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں کہ پورا دن ہمیں بٹھا کر دعا کے بعد سالار اقبال صاحب یا بھائی محمود ملک صاحب ہمیں یہ کہیں گے اب چکھ کر چلے جائیں تو آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، سارا دن ہمیں بٹھا کر رکھا اور اب کھانے کو کچھ نہیں دے رہے، خالی چکھنے کے لیے کہتے ہیں، تو چکھ کر کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا اللہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ذائقہ چکھ کر قبر میں آنا تیرا کام ہے، محبوب کا دیدار عطا کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سنیا ایک قبر اندر تسی دیدار دے دے خدا و وقت بھی چھیتی لے آوے یا رسول اللہ، میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، آؤ دولا محمد خدا کے لیے، لیا نام نبی وہ ہاتھ ہی دے اور میری بگڑی ہوئی کو بنا۔ فرمایا ذائقہ چکھ کر
قبر میں آنا تیرا کام ہے، محبوب کا دیدار عطا کرنا پھر میرا کام ہے۔ پتا چلا کہ چکھنے سے بندہ مرتا نہیں۔ اور اس کے لیے ایک اور دلیل، رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو رمضان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ روزے اتنے پیارے ہیں کہ یہ ہمارے آقا نے رکھے ہیں۔ ہمیں تو تب روزوں سے پیار ہے، مگر نہ کوئی بندہ فاقے رہتا ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، مصطفیٰ کی دعا بھی ہے، اور روزہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے روزہ۔ کتنی بڑی شان ہے۔ لیکن دوستو، رمضان شریف کا فرض عین روزہ ہونا، اگر خامد کا مزاج سخت ہے، غصے والا ہے، حالانکہ بیویوں سے غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور اطاعت اور اتفاق والا ہے، تو میرے آقا کی شریعت نے اجازت دی ہے خاتون خانہ کو کہ تو ہانڈی چکھ لے، اس سے تیرا روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ تیرا جو شور ہے نا، کہیں مرچی زیادہ نہ ہو جائے، نمک زیادہ نہ ہو جائے، اس کے مزاج کا بھی میرے آقا کے قانون نے، شریعت نے خیال رکھا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ اس امت کی کیا شان ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت اور ایک طرف حضور کے امتی کا احساس۔ فرمایا غصے والا ہے، آنڈی چکھ لینا، مفتیان کرام سے پوچھ لے، کسی ایک مکتب فکر کے بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہانڈی چکھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، تو پھر سمجھ لے میرے آقا کا غلام ہو تو پھر موت کا ذائقہ چکھنے سے مرتا نہیں، بلکہ انتقال مکان کر دیتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہی شان ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو دین حق اسلام کے مامن بنتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں اور دین کے مبلغ بن جاتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں۔ میں آج مظہر سروری کو، جو سنی فورس کا ایک رضاکار تھا، میرے آقا کی رضا چاہنے والا تھا، حضور سے محبت کی، سنی فورس کی وردی پہن لی، سنی فورس کا مجاہد بن گیا، اور سنی فورس کے بانی، پیکر صدق و صفا، بانی یہ تحریک نظام مصطفیٰ اور قلندر ابن قلندر پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں مرزا اکبر بیگ کو مخاطب کر کے کہ مرزا جی یہ جو بیج ہے نا سنی فورس کا، یہ سرکار نے اپنی ٹوپی پر لگایا ہوا تھا اور پہنی نہ، تو مرزا اکبر آ گیا، اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، تو بھی سنی فورس میں چلا گیا ہے، بڑے فری تھے جناب سے۔ تو آپ نے فرمایا مرزا جی آپ کو پتہ نہیں، جس پیشانی پہ یہ بیج سج جاتا ہے اللہ اسے جہنم سے نجات عطا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ ہماری عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، یہ نسبت کا صدقہ ہے، یہ نسبت ہے مصطفیٰ کریم کی۔ اگر یہ خون کی شکل میں جسم میں آ جائے تو اسے آل رسول کہا جاتا ہے، اور اگر یہی نسبت یا رسول اللہ کے نام کے ساتھ دل سے وابستہ ہو جائے تو اسے عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ لوگ صاحب نسبت، صاحب قسمت ہے۔ میں مظہر کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے نصیب ہے، یہ محفلیں، یہ آپ کا پیار، یہ ذکر و اذکار، یہ اس کا دنیا سے جانا اور اپنے وطن سے دور جا کر اللہ کی راہ میں جان کو دینا اور پھر حضور کی آل کی محبت لے کر جانا، صحابہ اکرام کا ادب لے کر جانا، کیونکہ سنی عقیدہ مکمل تب ہوتا ہے جب میرے آقا کی محبت ہو، حضور کی آل کا پیار ہو،
اور صحابہ کرام کا ادب ہو اور اللہ کے ولیوں کی نسبت ہو تو بندہ سنی بن جاتا ہے، اور پھر قبر میں بھی جاتا ہے تو میرے آقا دیدار عطا کرتے ہیں، اور یہی دیدار ہے کہ جو بیڑا پار کرتا ہے۔ تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ بھائی مظہر کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام نوجوانوں کو اللہ مظہر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جب وقت اجل ہو سر تیری چوکھٹ میں درا ہو، جتنی بھی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک ہوئے میری تو مدینے کی ہوا۔ اچھا ہوا اس عشق نے یہ کام کر دیا، دوست بھی بن کے دشمن بدنام کر دیا، سرور تجھے اس عشق نے دوزخ سے کر دیا الگ، قدموں میں تیرے یار کے تیرا مقام کر۔ دوستو آج یہ نظر کو جو شان ملی ہے نا، یہ ہر بندہ دعائی دیتا ہے۔ شاہ صاحب قلعہ کے رہنے والے ہیں، تھوڑے دن پر ناک شریف رہا، جب سچے غلام ہوتے ہیں ان کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائے، دو شعر صلاۃ و سلام کے ہوں گے، اس کے بعد بھائی نظر کے لیے مختصر دعا۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس کی ہر ہر ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزاں ہو۔ ان کا مانگتا ہوں جو